ایک ساتھی کہنے لگے آپ کو جو بھی بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، آپ کیوں اتنی دقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی مشکل برداشت کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار دل میرا بھی کرتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھا رہوں، میرے پاس بڑے دوست آ جاتے ہیں جمعے میں، میرا دل کرتا ہے میں بیٹھا رہوں، لیکن خدا کی قسم جب نبی پاک کا طائف میں پتھر کھانا نظر آتا ہے نا، جب رسول پاک علیہ السلام کا کانٹوں پہ چلنا دکھائی دیتا، جب میرے نبی پاک علیہ السلام کا مار کھا کھا کے گھر گھر جا کے عکاظ کی منڈیوں میں تبلیغ کرنا نظر آتا ہے تو حجرہ چھوٹ جاتا ہے، پھر مسجد سے نکالتی ہے یہ چیز، پھر گلی گلی گھومنے کو جی چاہتا ہے۔ دوستو آج میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ پھولوں کی پتیاں برساتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اسٹیج بچھاتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اعلیٰ کھانا پکاتے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے میں نکلتا ہوں، پھر بھی میں آ کے کہتا ہوں لوگ بات نہیں مانتے، لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگ غور نہیں کرتے، آؤ میں تمہیں مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں لے جاؤں۔ مکہ میں ایک عکاظ کی منڈی لگتی تھی، حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں اس منڈی میں موجود تھا، کالی زلفوں والے محبوب کے وجود پہ پھٹا ہوا لباس تھا، رسول پاک علیہ السلام کا لباس پھٹا ہوا تھا، ہونٹ مبارک خشک تھے، داڑھی میں گرد و غبار تھی۔ عکاظ کی منڈی میں ایک ایک بندے کے پاس جا کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک بندے کو بلا کے کہتے تھے کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے فلاح دے دے گا، کلمہ پڑھ لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا ایک بابا، بوڑھا بابا، لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس نے اپنی جھولی مٹی سے بھری ہوئی ہے، جب حضور تبلیغ کرتے تو وہ نبی پاک میں مٹی ڈالتا اور کہتا ہے اس کی بات نہ ماننا یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ قاہر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ ساحر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معاذ اللہ نبی پاک عکاظ کی منڈیوں میں ایک ایک بندے کے پاس جاتے، ایک ایک بندے کو جا کے تبلیغ کرتے، ایک ایک بندے کا دامن تھامتے، کبھی کسی کو کہتے کلمہ پڑھ لے، کبھی فرماتے ہیں وہ پیچھے جو تھا، اور فرماتے میں نے سوال کیا آگے کون ہے؟ لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ ہے۔ میں نے پوچھا پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا اپنا چاچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب مٹی ڈالتا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مٹی اور گرد و غبار کے عالم میں پھول برساتے، تبلیغ مشکل ہو گئی۔ آؤ سنو میرے نبی پاک نے کس حال میں تبلیغ کی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے نبی پاک کے گلے میں کافر چادر ڈال دیتے تھے اور چادر ڈال کے بل دیتے تھے، اور میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کو حرم کے اندر خدا کے گھر کے سین میں لٹا دیا کافروں نے، جوتے اتار لیے، اور رسول پاک علیہ السلام کے وجود اطہر پر بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو مارتے تھے، حضور کے وجود سے خون نکلتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو مار مار کے تھک جاتے تھے تو حضور نظر اٹھا کے کہتے تھے ظالموں میں پھر بھی تمہیں کہتا رہوں گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستو رسول پاک کے راہوں میں کانٹے بچھائے، 3 سال میرے نبی نے قید کاٹی، 3 سال میرے مصطفیٰ نے بھوک کاٹی، اور آج 2 بچیوں کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو لوگ مسجدوں میں آ کے اپیل کرتے ہیں میرے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے، میرے ساتھ تعاون کرو۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، شیب ابی طالب کے وہ دن، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب ابو طالب کا بڑھاپا، بچوں کا رونا، ساری رات بچے روتے رہتے، ساری رات میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو رہتے۔ میرے دوستو کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں بتاؤں جو میرے نبی نے تیرے اور میرے تک دین پہنچانے کے لیے اٹھائیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، ابو جہل کتنا ظالم تھا، حضور کو پتھر مارتا تھا۔ پتہ ہے رسول پاک ابو جہل کے گھر کتنی بار گئے ہیں؟ 3000 مرتبہ میرے نبی نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی، 3000 بار، 3000 بار حضور نے کہا ابو جہل آ جا کلمہ پڑھ، 3000 بار میرے مصطفیٰ گئے ابو جہل کے گھر، اور 3000 بار اس نے کبھی گالی دی، کبھی پتھر مارا، کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام کو اذیتوں سے نوازا، لیکن حضور نے دین کی تبلیغ چھوڑی نہیں۔ تو گھر سویا رہتا ہے، میں گھر آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، 4 نمازیں پڑھ لی اور حق ادا ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیے اور بات ختم ہو گئی، میدان میں نکل مار کھا، مجھے پتا چلے محمد عربی کا دین کیسے پھیلتا ہے۔ اور آج پتہ ہے کیسے کیسے دکھ اٹھائے۔ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بچوں کے نکاح میں تھی، 2 بچوں کا نکاح، 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا
میرے محبوب نے دین کی تبلیغ کا اعلان کیا تو ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں تو تبلیغ بند کر دو ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دلوا دوں گا۔ میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو لہب تیرا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت نہ دے، میری بیٹیوں کو تکلیف میں بیٹیوں والوں اور بچوں والوں اور گھر رکھنے والوں اور اپنے گھر میں جا کے اولاد کا ماتھا چومنے والوں سنو، حضور نے پیغام بھیجا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت میں مبتلا نہ کر۔ سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں ابو لہب نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا دین چھوڑ دو یا طلاق تیرے گھر میں پہنچنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گردن جھکائی، فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ میرے دوستو دو شہزادیاں بیٹیاں ابھی گھر سے گئی نہیں تھی، جب پیغام آیا نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میرے مصطفیٰ نے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور کی نظر آسمان پہ ٹکی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کے بچیوں کے سر پہ ہاتھ، نظر آسمان کی طرف، اور حضور رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ دین کے معاملے میں اگر یہ تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، یا اللہ میں اس کے لیے۔ دوستو کیا کیا دکھ، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا کٹھن مراحل میرے مصطفیٰ نے دیکھے اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ کتنی اذیتوں سے ہو کے حضور گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزر کے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ دیکھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ طائف کے بازار تھے اور میرے مصطفیٰ لوگوں کو دین کا پیغام دینے گئے تھے۔ فرمایا طائف کے لوگ پہلے تو نبی پاک پہ تانے برسانے لگے، کہنے لگے خدا کو تو ہی ملا تھا رسول بنانے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے جیسے بھکاری کوئی رسول بنانا تھا، نقل کفر نہ باشد استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ پہلے حضور پہ انہوں نے تانا و تشنیع کی برسات کی، پھر اوباش لڑکوں نے پتھر اٹھائے۔ فرمایا وہ میرے نبی پاک کو پتھر مارتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ حضور کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے۔ حضور کا علم نشرہ کا سینہ لہو لہان تھا۔ فرمایا حضور کو کہتے تھے چلو، حضور قدم اٹھاتے تھے تو نبی پاک کے پیر پہ پتھر مارتے تھے، زخم لگتا تھا تو حضور پیر اٹھاتے، دوسرا پیر رکھتے تو پھر پتھر آتا۔ ان پتھروں کی برسات میں میرے نبی نے دین کا پیغام پھیلایا۔ ان پتھروں کی برسات میں حضور نکلے۔ طائف کی وادی سے آج بھی جا کے سوال پوچھ، طائف کا میدان آج بھی اس واقعے کو یاد کر کر کے روتا ہے، آج بھی آسمان تڑپتا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھ رکھا ہے۔ میرے دوستو رسول پاک نے اس حال میں دین کی تبلیغ کی اور احد کا میدان لگا تو میرے نبی پاک کے دانت بھی ٹوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے خون بھی بہا، لیکن حضور نے پھر بھی رو کے یہی دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے دے۔ میرے دوستو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نے کون کون سی قربانیاں دی۔ مکہ کتنا پیارا تھا حضور کو، لیکن مکہ بھی حضور نے چھوڑ دیا۔ شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وطن چھوڑنا۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے ہو۔ میرے رسول پاک نے مکہ بھی چھوڑا دین کے لیے اور مدینے آئے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ اٹھائے۔ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے رسول پاک کی سب سے بڑی شہزادی حاملہ تھی۔ حبار بن اسود نے نیزہ مارا، گر گئیں، شہید ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی میت پہ کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ اگر یہی تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ میرے دوستو کئی دنوں کا فاقہ، کئی دنوں کی بھوک، کئی دن، اور حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل ذرا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے ہیں۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر و عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے، جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ دوستو عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے نا آپ نے، اور اب ظہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عصر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو 3 دن کا روزہ بغیر افطاری کے روزہ، میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر 3 دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانی شروع کر دی، سالن تیار۔ حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا، انگور پکے ہوئے تھے، انگوروں کا خوشہ توڑا، پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے، حضور آپ کھائیے۔ اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ جاتی ہیں، سالن پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور ایک کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، پھر بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئیں، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا۔ جب روٹیاں پک کے آئیں، سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی، چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے۔ وہ عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی 7 دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں، وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ۔ 7 دن گزر گئے، فاطمہ کے حلق سے لقمہ نہیں گزرا۔ میرے دوستو حضور گزر رہے تھے، ابو جال نے پتھر مارا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے سر سے خون نکل آیا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، دوڑی دوڑی حضرت امیر حمزہ کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی تجھے پتا ہے آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اس کا باپ موجود نہیں تو کوئی جو مرضی کرے، میں تجھے پتا ہے کیا سلوک کیا ہے؟ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا آج ابو جال نے محمد ابن عبداللہ کے سر پہ پتھر مارا، ایک روایت میں ڈنڈا مارا اور سر سے خون نکل آیا۔ حضرت امیر حمزہ کو بڑا غصہ آیا، اپنا خون جوش مارا کرتا ہے، اپنا خون کبھی کبھی جوش مارتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان تو نہیں تھے، چچا تو تھے نا، فوراً اٹھے، فوراً ہاتھ کے اندر ایک بڑی لاٹھی پکڑی، ابو جال کو ڈھونڈا، ابو جال بیٹھا تھا کئی لوگوں کے درمیان، جاتے ہی زور سے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے محمد کا باپ کوئی نہیں تو جو مرضی کرے گا؟ میں اس کا باپ ہوں، اور میرا بھتیجا نہیں میرا بیٹا، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نظر اٹھاتا ہے، آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، میں تیرا سر پھوڑ دوں گا، میں تیری نگاہیں نکال دوں گا، میں تیرے بازو توڑ دوں گا، خبردار میرے بھتیجے کے قریب آیا۔ حضرت امیر حمزہ ڈانٹ رہے ہیں تو ابو جال کو پتا تھا امیر حمزہ شیر ہے، امیر شیر ہے، امیر حمزہ کے سامنے بولا تو واقعی مارے گا۔ ابو جال خاموشی کے ساتھ بات سنتا رہا۔ جناب امیر حمزہ ڈانٹ کے گئے رسول پاک کے پاس، نبی پاک کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، حضور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، جب کوئی اپنا نظر آئے تو دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ سر پہ پٹی تھی، رسول پاک علیہ السلام یتیم تھے، حضور نے حضرت امیر حمزہ کو آتے دیکھا تو باپ کی یاد آئی، حضور تیزی سے اٹھے، حضرت امیر حمزہ نے گلے سے لگایا، بولے کچھ نہیں، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، گویا حضور علیہ السلام کو اپنے والد کی یاد آئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے سے لگایا، فرمایا بیٹا رونا نہیں ہے، اے میرے بھتیجے غم نہیں کرنا، میرا چاچا تیرا چاچا تیرے ساتھ ہے، کسی کی ضرورت ہے تجھے تیرا بال بھی بانکا کر جائے، کسی کی ضرورت ہے آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے۔ جب یہ بات کی نا اپنائیت کا جملہ بولا، نبی پاک کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، حضور پھر تڑپ کے روئے، پھر حضور کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے نا بس کر اب خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، راضی ہو جا۔ رسول پاک نے اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے نا اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حضور نے فرمایا چچا میں راضی کوئی نہیں، آنکھوں میں آنسو، چاچا میں راضی کوئی نہیں، بھتیجے تو کیسے راضی ہوتا ہے؟
فرمایا چاچا میں تب راضی ہوں گا جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. مجھے تو دین کی خدمت یاد ہے, مجھے تو پیغام دین یاد ہے, مجھے کچھ یاد نہیں. مجھے تو اتنا یاد ہے میں خدا کا پیغامبر ہوں. مجھے ہر موقع پہ اپنے دکھ بھول جاتے ہیں, مجھے دین کا درد یاد رہتا ہے. میرے دوستو, حضرت امیر حمزہ آپ اس کو رشتہ داری کا جوش کہیے, نبی پاک کی محبت کا ہیجان کہیے. کہنے لگے اچھا تو کلمہ پڑھنے سے راضی ہوتا ہے, پڑھا کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں. سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا نا, وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا, تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا. اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف. اور حضور احساس پیدا کرتے تھے. بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی, کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا, از خود آئی. احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا. یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, یاد تو نہیں کبھی کسی کا. بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انسان تو انسان رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا, اسے وہ خود بخود آئی. اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی. عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں, مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے پاک کر دیں. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار. یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں. جب اعتراف جرم ہوتا ہے, جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا, جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی. پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی, کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں, میں نے گناہ کیا ہے, میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی, اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں, مجھے پاک کر دے, میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا, فرمایا بچوں کی طرح پالنا, اور کہا اسے لے جاؤ, پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے. آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی, انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا, اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا, تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ مشکات. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا, اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے. پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں, مضبوط عقائد. اور یہ جو آج کل ایک اور ماحول چل رہا ہے کہ تھوڑا ادھر کو تھوڑا ادھر, عقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمائی. عقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفسانی لکھ گئے
اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا. انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا. مضبوط عقائد کی زندگی گزاریں. اور دوسری بات، اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں، پھر اس سے توبہ کریں. تیسری بات جو فلاح انسانیت کے لیے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا. میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے. میری ذات سے، میرے سے ہنس کے بولو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری طبیعت کے مطابق. بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خود غرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لیے سوچا. محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے. آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں. جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑے تو میں کر جاتا ہوں. لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں. یا رسول اللہ، نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا. فرمایا میں بوڑھوں، بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. احساس جب طبیعت ہمارے ہاں نا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے. تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی. ہمارے تو اہل تصوف میں الا ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں، میرے سوا کوئی بھی نہیں. حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں، باقی سارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سارا کچھ بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لیے بنایا. کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، 2-3 دفعہ پینے کو چائے ملے گی، اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے. اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے، اس پر تم نے صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کام کرنا ہے. اب وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے، مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ 3 وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے، چائے بھی پی لیتا ہے، اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے، پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا. تو اس کا مالک اسے رکھے گا؟ بولتے نہیں آپ حضرات. رکھے گا، اسے چھٹی کرا دے گا. وہ کہے گا تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ اب جو مطالبات تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے، اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورا ہی نہیں کیا. اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مالک ناراض ہو جائے گا. سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے اللہ کی دی ہوئی زمین پر گزارا بھی کیا، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا. اللہ نے اولاد دی ہمیں، اللہ نے صحت دی، سارا کچھ دیا. تو جو مطالبے ہمارے تھے وہ تو سارے پورے ہو گئے. اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو، تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ، میرے رستے میں مجاہدہ کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو. وہ ہم نے کب کرنا ہے؟ وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی؟ اللہ کے قرب کا رستہ طے کرنا. ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے، آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں. روز ذائقہ محسوس کرتے تھے، طلب پیدا کرتے. ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا نا اللہ کے قرب کا، اس کی چاہت، اس کی طلب، اس کی طرف بڑھنا، محسوس کرنا کہ میرا رب ہے، محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں، مجھے کوئی رزق دیتا ہے. ہمارے صوفیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں، کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے، جو مجھے نوازنے والا ہے، جو مجھے عطا کرنے والا ہے. وہ اپنے رب کی چاہت کرتے، اپنے رب سے محبت کرتے، اپنے رب کی طلب پیدا کرتے، شوق بڑھاتے روز عبادت کا. ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا. 5 نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے، چاش پڑھتے، تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے. پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مصلے پہ ہی آ کے بیٹھ جاتے. لیکن وہ درد، وہ ذائقہ، وہ کیفیت
وہ چیزیں مان پڑتی جا رہی ہیں. قوم اگر کبھی کو مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو. حضرت سلطان بابو فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے، جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو، وہ کہاں گئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، دیکھیں نا بڑا پیار آتا ہے اللہ کو اس بندے پہ. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے. لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جال فساد کرے گا، یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند، یہ بڑا ہی پسند. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں. اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں. وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے. ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے. مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. وہ جو ایک مقام ہے، اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے، ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن حضور نے اپنی امت کے لیے اسے ضروری قرار دیا. بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے، مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ. بڑے بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تھی اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا میں بڑا آدمی بن گیا. جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ 1.25 کروڑ کی کار پہ بازاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی. تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنتا. بڑا تو تب بنے گا جب تیرے دل میں رب کی معرفت بڑی ہوگی، جب اللہ کا قرب بڑا ہوگا، جب تم متلاشی ہوگا اس کے راستے کا. بہت سارے راستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے، لیکن 3 باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو. خوش نہیں ہوئے آپ اس بات سے؟ ہر وقت اللہ کی رحمت کی، اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو. ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی مہربان ہے، میرا اللہ بڑا ہی کریم. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ شکر بھی شکوے کے انداز میں. کیا حال ہے؟ کہتے بس جی بس شکر ہے الحمدللہ. تو یہ کون سا شکر ہے جی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تنگ ہوں میں اپنی زندگی، یہ شکر ہے؟ ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے. دیکھیں نا بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تو کہہ اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ہر وقت کیا ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، میرا اللہ بڑا رحم. ہر وقت وہ خاص ذوق، وہ درد، وہ شوق، بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. تیرا یہ ذوق بنے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو. میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے. بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے.
ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے. وہ چڑیا شکایت لے کے آئی اور حضور کے کندھے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے لگی کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے. بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا. رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو. اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ کتنی رحمت والا ہوگا. یعنی ہر بات میں رسول کریم نا ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر. ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ کرام علی رضوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا. دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے. دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی. میرا بچہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, ڈھونڈتی ہے, تلاش کرتی ہے, پریشان ہوتی. میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی, حضور کی نظر رحمت ہو گئی. تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو. ایک صحابی کہنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے, ابھی ملوا دیتا ہوں. تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی. عرض کی حضور نہ کوئی ماپ سکتا ہے, نہ کوئی تول سکتا ہے, نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ذرا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھئے. فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی. اسے آپ عرض کرنے لگے حضور ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی. تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں, وہ بھی چاہتا. حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں صبح سے شام تک نا. آج آپ نے جمعے سے لے کر تراویح تک, عشاء تک, وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو مہربانی کر کے چھوڑ دیں اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں. آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے, اس کے فضل کا ذکر کریں. ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا, پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے, زبان تو چلتی ہے نا, ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے مہربانی کریں. جو ساری چل رہی ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں, اس پر تو غور فرمائیں. امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا, یکا یک اندر داخل ہوا. السلام علیکم کہا. بندہ بڑا سادہ تھا, یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی, کوئی سوال جواب نہیں. سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے, پہلے کیا بات ہو رہی ہے, آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے. ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو. عرض کرنے لگا حضور یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے. تو محبوب مسکرائے, فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے, حساب اللہ نے لینا ہے. کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا, جواب سن کے تو چل پڑا, رکا ہی نہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا, پہلے تو آیا ہے, سلام لی ہے, بات بھی کوئی نہیں کرنے دی, دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور